مجھے ہجر نہ دے، از قلم صبا مغل پارٹ 2۔ نیلم اس کی جگہ جوائن کر چکی تھی اور اسے اب سیکرٹری کا کام سونپ دیا تھا۔ ویسے جس نے کہا ہے سچ کہا ہے، جس سے بھاگتے ہیں وہی چیز آپ کے گلے پڑ جاتی ہے۔ کہیں یہ تم باس کے لیے تو نہیں کہہ رہی؟ رابعہ نے آئیبرو اٹھا کر کہا۔ اس وقت وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی تھیں، لنچ بریک کا وقت تھا۔ دونوں اداس تھی کیونکہ دونوں کو جدا کر دیا تھا۔ اب اس کی سیٹ باس کے آفس میں تھی جبکہ رابعہ کے ساتھ نیلم تھی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، مس غنی نے کہا سنبھل کر۔ اچھا مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، رابعہ نے شرارتی نظروں سے کہا۔ لبوں پر تبسم بکھرا تھا اس کے۔ تمہارے لگنے کی ایسی تیسی، ہمارے بیچ اس شخص کا ذکر نہ کرو جس کا نام لینا مجھے پسند نہیں، اس نے چڑھ کر کہا۔ اتنا پیارا نام ہے اپنے باس کا، سر عاشق گیلانی، اتنے بڑے سیاستدان کا بیٹا اور خود بہت بڑے بزنس مین۔ رابعہ نے اسے چڑھایا۔ رابعہ کو مزہ آتا تھا اسے یوں تنگ کر کے۔ بڑے لوگ ہوں گے اپنے لیے، ہمارے کس کام کے؟ یہ ہمیں تکلیف اذیت تو دے سکتے ہیں، رحم نہیں کریں گے ہم پر، بے رحم لوگ، ظالم۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات تھے، چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، اس نے نظریں ٹیبل پر جمائی ہوئی تھی، اذیت کا ایک باب رقم تھا اس کے چہرے پر۔ مس غنی، سنو مس غنی۔ مریم کیا ہوا؟ وہ اسے مس غنی پکارتی رہی تھی پر ایسا لگا وہ جیسے کسی نقطے پر جم سی گئی تھی، اسی لیے رابعہ نے اس کو اس کے اصلی نام سے پکارا۔ کہاں کھو گئی ہو مریم؟ وہ ایک بار پھر اسے پکار بیٹھی اس کے اصل نام سے۔ ہاں ہاں کیا کہا تم نے؟ اس نے بکھلا کر کہا۔ مریم تم کہاں کھو گئی تھی؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ اس کا چہرے پر کرب تھا، رابعہ کو دکھا۔ بس رابعہ مجھے کبھی اس نام سے مت پکارنا، مجھے مس غنی کہا کرو، اس نے تند لہجے میں کہا۔ رکو کہاں جا رہی ہو؟ رابعہ نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کے تاثرات اتنے سخت کبھی نہ ہوئے تھے، جاب کے شروع میں ایسا ہوتا تھا اور اتنے عرصے بعد دوبارہ پھر وہی حالت اس کی پریشان کر گئی رابعہ کو۔ بعد میں بات کرتے ہیں، اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ رابعہ دکھ سے دیکھتی رہی اسے جاتے ہوئے دیکھتا۔ میں چاہتا بھی یہی تھا وہ بے وفا نکلے، اسے سمجھنے کا کوئی تو سلسلہ نکلے۔ کتاب ماضی کے اوراق الٹ کے دیکھ ذرا، نہ جانے کون سا صفحہ مڑا ہوا نکلے۔ میں تجھ سے ملتا تو تفصیل میں نہیں جاتا، میری طرف سے تیرے دل میں جانے کیا نکلے، جو دیکھنے میں بہت ہی قریب لگتا ہے اس کے بارے میں سوچو تو فاصلہ نکلے۔ نہ چاہ کر بھی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آفس میں کسی کے سامنے رونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا اس کے لیے، واش روم اس کا واحد سہارا تھا۔ عاشق گیلانی مجھے بخش دو، کیوں آئے ہو واپس؟ تمہارا دیا اذیت سب برداشت کر کے کاٹ رہی ہوں زندگی، کیوں لوٹ آئے تم؟ زندگی جی نہیں رہی، گھسیٹ رہی ہوں، کیونکہ تم نے میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ہر ایک کے لیے سوالیہ نشان بنا دیا ہے میری زندگی کو، تب بھی چپ رہی۔ ایک بار پھر تمہارے روبرو ہوئی تو تم ایک اور زخم دو گے، دیکھو تمہارا دیا زخم، اس کے نشان ابھی بھی باقی تھے۔ اس نے اپنے زخم پر ہاتھ پھیرا، گہرا زخم تھا، اس کا نشان ابھی باقی تھا۔ وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی، کئی دفعہ منہ پر پانی چھینٹے مارنے کے بعد تب جا کر سے سکون کا احساس ہوا۔ زیادہ دیر گزر گئی تھی اسے واش روم میں، اسی لیے خود کو سنبھال کر باہر نکلی۔ کچھ قدم چلنے کے بعد کوریڈور میں سامنے سے اس ستمگر سے سامنا ہوا، اسے دیکھ کر وہ وہیں ٹھہر گیا تو مجبوراً اسے بھی رکنا پڑا۔ وہ نظریں جھکا گئی، وہ اس کے سرخ سفید چہرے، سرخ ناک، گلابی آنکھیں اس کے رونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ چونکا۔ آپ کو میرے آفس کے بجائے ادھر ادھر گھومنے میں زیادہ دلچسپی ہے مس غنی؟ بات سخت تھی پر لہجہ نرم تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ سوری سر، رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہو گئی تھی، گلا کھنکھار کر بھاری لہجے میں کہا۔ آفس میں ابھی۔ وہ تیز قدموں سے آفس کی طرف بڑھا، وہ اسے دیکھتی رہی۔ سوری یار، پتہ نہیں میری کون سی بات بری لگی تمہیں۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو اس کے کیبن کے پاس گزر کر باس کے روم میں جانا چاہ رہی تھی، پر اس کے اس طرح رکنے پر ٹھہر گئی۔ ڈونٹ وری یار، ہو جاتا ہے ایسا، تم نے کچھ نہیں کہا۔ سوری کرتی ہوں میں جو تم کو ٹینشن دی۔ رابعہ کی چھوٹی سی ناک تپائی، اس کی اس شرارت پر کچھ ریلیکس ہوئی، ورنہ اب تک وہ فکر مند تھی کہ پتہ نہیں کون سی بات اس کا دل دکھا گئی۔ ارے یار اب ہاتھ چھوڑ دو، باس نے بلایا ہے، تم نے یہاں باتوں میں لگا دیا، ڈانٹ پڑے گی۔ وہ جلدی سے ہاتھ چھڑا کے آگے بڑھی، رابعہ سے مسکرا کر دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ دروازہ نوک کر کے اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی، اس کا جواب ملنے پر اندر آئی۔ مس غنی، آپ میری سیکرٹری ہیں، اب صرف نوک کر کے اندر آ جایا کریں، اس طرح کیا ہر وقت باہر کھڑی رہیں گی میرا جواب کے انتظار میں؟ باس نے اسے اس کی بے وقوفی پر سرزنش کی۔ سوری سر، اس نے کہا۔ ایک تو اس شخص کا پتہ نہیں چلتا آخر کس چیز سے خوش ہوگا یہ،
پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس سے اس کی. کلس کا سوچا, دانت پہ دانت جما کر غصہ ضبط کیا. اب آپ کے بیٹھنے کے لیے کچھ اسپیشل کرنا پڑے گا, ویسے ہی بیٹھنا پسند کریں گی یا پھر آپ؟ باس نے غصے سے کہا. ایک اور طنز اس شخص سے کوئی اور امید بھی نہیں کی جا سکتی. مریم نے کلس کا سوچا. سوری سر, مجھے لگتا ہے اب یہی لفظ رہ گیا ہے آپ کی ڈکشنری میں. ایک اور باس کے وار پر مریم کو افسوس ہوا. نو سر, اس نے گڑبڑا کے کہا. ویکینڈ پر ایک پارٹی رکھی ہے, سب نے آنا ہے, بیچ گراؤنڈ ہوٹل کے گارڈن میں, شام 7 بجے, انہوں نے اسے بتایا. پر سر وہ تو شہر سے بہت دور ہے, اس نے اپنی سمجھ سے کہا. آپ کو آفس کی گاڑی پک کر لے گی, ڈونٹ وری. آفس میں سب کو انفارم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, انہوں نے حکم دیا. جی سر, میں سب کو انفارم کر دوں گی, بس میری معذرت قبول کریں, میں نہیں آ سکوں گی, پلیز سر. آخری الفاظ اس نے معذرت خانہ انداز میں کہے. آپ کو ہر حال میں آنا ہے, آپ میری سیکرٹری ہیں, اس نے غصے میں حکمیہ انداز میں کہا. پر سر میری مجبوری, اس کے انداز میں التجا تھی. نو مور آرگیومنٹس, جو کہا ہے وہ کریں. سیلیبریشن کانٹریکٹ ملنے کی خوشی میں ہے, میری خوشی میں سب کو بلانا چاہتا ہوں, دشمن ہو یا دوست. وہ طنزیہ ہنسا کچھ سوچ کر. وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی رہ گئی. جی سر, اسے نفرت سے اسے دیکھا, اس شخص کو. سر مجھے اور کتنے دن جاب کرنی ہے؟ بس ڈیوریشن بتا دیں, اس کے سنبھل کر دھیمے لہجے میں پوچھا. 1-2 دن میں پتا چل جائے گا آپ کو. فکر نہ کریں, آپ کو یہاں روکے رکھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں. آپ کے باس کی توہین امیز لہجے پر اس کا چہرہ سرخ ہوا, اس کی سبکی سی محسوس ہوئی. سر میں جاؤں؟ اسے سرخ چہرے کے ساتھ اجازت مانگی. اس نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا. جاؤ. وہ دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ اس کے کمرے سے نکل آئی تھی تاکہ سب کو ویکینڈ کے ایونٹ کے بارے میں بتا سکے. اشر کو اس معصوم کو دیکھ کر افسوس ہوا جسے آرام کا انجیکشن لگایا گیا تھا, ورنہ وہ اٹھتے ہی چیخنے چلانے لگتی تھی. جس طرح کا سلوک اس کے ساتھ ہوا تھا, اس کے بعد ذہنی کیفیت ایسی ہو سکتی تھی کسی کی بھی. کتنی خوشی سے وہ سولی پر چڑھی تھی, نکاح کی صورت میں قید کے لیے خود کو پیش کیا تھا, صرف اپنے بھائی کی آزادی کے عوض, اور بدلے میں دونوں کو دھوکہ دے کر وہ چلے گئے تھے. اس کی برداشت سے باہر تھا یہ دھوکہ, پر برداشت کرنا ان کی مجبوری تھی. اسے 2 دفعہ ہوش آنے کے بعد جس طرح چیخ چیخ کر اپنی بے بسی پر روئی تھی, ڈاکٹر کو لگا اس کا نروس بریک ڈاؤن ہونے کا خدشہ ہے, اسی لیے اسے آرام کا انجیکشن لگا دیا تھا. اب تک 2 بوتلیں خون کی سے لگ چکی تھیں. اس کی سمجھ سے باہر تھا, آخر وہ کیا کرے جسے ان دونوں کی مدد کر سکے. اب کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا اشر کو. تیسرے دن مریم نے آنکھ کھولی, سامنے زرش بیٹھی تھی. بھابی آپ, سب ختم ہو گیا. میں اپنا کہا پورا نہ کر سکی, اپنے بھتیجے کو اس کے باپ سے نہ ملا سکی, میں ہار گئی بھابی. اس کی تڑپ اور درد زرش اچھی طرح سمجھ رہی تھی. ساحل کے کنارے پر آ کر جو ڈوبتے ہیں, مریم کا حال ویسا تھا. ساری امید کی کرنیں بجھ چکی تھیں. بس کرو, بھول جاؤ سب, میں نے صبر کر لیا ہے, اب تم بھی صبر کرو, خود کو تباہ نہ کرو میری بہن. زرش نے اس کا ایک ہاتھ تھام کر کہا. وہ سر اس کے سر پر رکھ کر رو پڑی بے بسی سے. وہ دوسرا ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی. زرش اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی نرمی سے بولی. بھابی, ارسلان بھائی کے بدلے اپنی جان تک دے دوں, پر ان لوگوں کو ہماری جان نہیں چاہیے. کیسا بدلہ چاہتے ہیں وہ, اسے درد سے چور لہجے میں کہا. اللہ کی زمین پہ وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں مریم, ان ظالموں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تم صبر کرو. ارسلان مجھ سے دور ہو گئے ہیں, اب تم بھی دور ہو گئی تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا. تم نے مجھے اور میرے بچے کو بچانے کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے. اگر تمہیں کچھ ہوا تو خود کو معاف نہیں کر سکوں گی. زرش نے اسے پیار سے سمجھایا. بھابی میں, اس نے کچھ کہنا چاہا, زرش نے اسے ٹوک دیا. بس اب سنبھالو خود کو, بھول جاؤ سب, ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, زرش نے اسے پیار سے سمجھایا. جی بھابی. چپ ہو کر اس نے آنکھیں موند لی تھیں. مریم کے ہاتھ میں چند صفحے تھے جنہیں دیکھ کر وہ رو پڑی تھی. آج اس نے ڈگری حاصل کر لی تھی. اسے یاد آیا کچھ مہینوں پہلے عمر گیلانی کو تھپڑ مارنے کے بعد اس نے ڈر کے مارے کچھ دن گھر سے قدم نہیں نکالا تھا. اس نے ارسلان بھائی سے کہا تھا, میں یہ سیمسٹر ڈراپ کر لیتی ہوں بھائی. حالانکہ یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا. وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی ٹاپر تھی, پر عمر گیلانی کا خوف اپنی جگہ تھا اس کے من میں. نہیں مریم, تم پیپر دو گی, اپنا ریکارڈ نہیں توڑو گی, ارسلان نے کہا تھا. پر بھائی وہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. دل میں ہزاروں خوف تھے. تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے, برقع لو, وہ تمہیں نہیں پہچان پائے گا. پیپر ضرور دو گی تم, ارسلان نے عزم سے کہا. وہ خود کو مکمل ڈھانپ کر یونی صرف پیپر دینے جاتی تھی. جس دن وہ آخری پیپر دے کر نکلی, اس کے سامنے عمر گیلانی آ گیا. جانے اس نے کیسے پہچان لیا. شاید اس کے ڈر سے وہ بھانپ گیا تھا اس کو, ورنہ اس قدر کور
تھی وہ کہ مشکل ہی اس کو کوئی پہچان سکے۔ اس نے نظر دوڑائی، شاید ارسلان بھائی آئے ہوں، پر اس سے پہلے وہ اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ کسی کی ہمت نہ تھی اسے روکنے کی۔ اکیلا عمر گیلانی ہوتا تو شاید وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی، پر اس کے ساتھ اس کے گنڈے بھی تھے۔ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے والے ہی لوگ تھے، کسی نے اس کو نہیں بچایا تھا۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا تھا۔ پھر کتنے چکر لگائے انہوں نے گیلانی مینشن کے، پر کوئی دروازہ مریم اور اشر کے لیے نہ کھلا۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی آخر کتنی مدت تک یہ سب کرنا ہے، آخر کچھ تو انجام اس کا سوچا ہوگا ان لوگوں نے۔ جب تک چوکیدار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کرتا۔ چوکیدار کو افسوس ہوتا اس لڑکی کے لیے، اور افسوس ہوتا ان کے مالک کی بے حسی پر۔ عاشر باہر کے ملک جا چکا تھا، یہ چوکیدار نے انہیں بتایا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کریں۔ مریم نے کہا، اشر بھائی ہم کیس پر دھیان دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جب وہ لوگ وعدہ کر کے مکر گئے ہیں تو ہم کیوں چپ رہیں؟ مریم نے تجویز دی۔ اشر نے وکیل سے بات کی کیس ری اوپن کرنے کے لیے۔ وہ 2 دن بعد ان کو احد گیلانی کا بلاوا آ گیا۔ آج 1 مہینے کے بعد مریم اور اشر ان کے روبرو تھے، ان کے گھر کے مہمان خانے میں۔ دروازے پر چیکنگ کر کے ان سے موبائل وغیرہ لے کر پھر انہیں اندر آنے دیا۔ ان کی چالاکی پر دونوں کو بے انتہا غصہ آیا۔ وہ جو کوئی ثبوت بنانا چاہتے تھے اب ناممکن تھا۔ احد گیلانی نے آتے ہی ان دونوں کو کھڑے ہوئے، وہ مسکرا ان کی تابعداری پر۔ بیٹھو۔ اور دونوں بیٹھ گئے۔ اب ہنکار کے بولے، پھر کیس کھولنے کا سوچ رہے ہو؟ یاد رکھنا لڑکی، اگر تم عدالت میں پیش ہوئی تو اپنے بھتیجے کو بھول جانا۔ بھائی کو بچا لو شاید، پر اس کے بچے کو کھو دو گی۔ آئی سمجھ میری بات؟ ان کی دھمکی پر مریم اندر سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر اب بتا دیں کہ ہم کیا کریں؟ نہ آپ ارسلان کو چھوڑے ہیں اور نہ مریم کو بسایا ہے اپنے گھر میں، اشر نے پوچھا۔ سوال اشر نے پوچھا تھا، پر وہ دیکھ مریم کو رہے تھے، اور مریم کو دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے میرے بیٹے نے اسے اچھے سے سمجھایا نہیں۔ ان دونوں کی سزا ہے، وہ جیل میں سڑے گا اور یہ لڑکی زندگی میں صرف ٹھوکریں کھاتی رہے گی اور ہر لمحے افسوس کرے گی کہ اس کے بھائی نے کیوں مارا عمر گیلانی کو۔ شکر کرو تم لوگ کہ ارسلان کو میں نے جیل میں مروایا نہیں۔ تم لوگوں کی تسلی کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ احد گیلانی نے مغرور لہجے میں کہا۔ مریم کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مریم اس ظالم شخص کو دیکھتی رہ گئی جو غرور کی انتہا پر تھا۔ غلطی سے بھی کیس کھولنے کی کوشش مت کرنا، یاد رکھنا میری نظر تم لوگوں پر ہے۔ جاؤ یہاں سے اور خاموشی سے اپنے سزا کاٹو۔ تم لوگوں کی قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہے وہی ہوگا، احد گیلانی نے شاہانہ انداز میں کہا۔ واقعی خدا کی زمین پر ان کو حکومت کیا ملی، یہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، قسمت لکھنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ صحیح کہا تھا آپ نے زرش بھابی، ہمیں صبر کر لینا چاہیے، اور اب میں صبر کروں گی اور ان کے آگے میرا صبر ہی آئے گا۔ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ وہ جانتی تھی اگر ان کے ماضی کے خلاف کچھ کیا تو وہ میرے بھتیجے کو نقصان پہنچانے ذرا وقت بھی نہیں لگائیں گے۔ اشر اور مریم اس محل نما گھر سے مایوس ہو کر نکلے تھے۔ احد گیلانی نے ان کو اچھی طرح دھمکا دیا تھا، ان کی ایک ایک موو پر ان کی نظر تھی۔ پھر کیس تو چل رہا تھا، ہر مہینے میں کوئی ایک تاریخ مل جاتی جس پر کبھی احد گیلانی کی مجبوری نکل آتی اور وہ نہ آتے، کبھی ان کا وکیل چھٹی پر چلا جاتا۔ کیس پینڈنگ پڑتا جا رہا تھا۔ اس بار جج نے 2 مہینے کے بعد تاریخ دی تھی۔ 2 مہینے اور گزر گئے۔ اس سسٹم کی ستم ظریفی نے مریم کو رلا دیا تھا۔ واقعی وہ ان ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ الیکشن ہزاروں ووٹوں کے فرق سے احد گیلانی جیتا تھا۔ اب احمر گیلانی بھی سیاست میں اپنے پیر جما چکا تھا۔ دونوں باپ بیٹا الیکشن میں کھڑے تھے اور دونوں کامیاب رہے۔ عمر گیلانی کے قتل پر ان کی سیاست خوب چمکی تھی۔ عوام کی ہمدردی نے باپ بیٹوں کی سیاست میں مضبوط مقام عطا کیا تھا۔ آج احد گیلانی کی تقریر سن کر مریم کا دل خون سے کھول اٹھا تھا۔ کتنا مظلوم بنا ہوا ہے، کس طرح بیٹے کا نام لے کر عوام کو رلا رہا تھا اور خود مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا۔ وہاں کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہ تھا جو اس شخص سے پوچھے کہ تمہارا ایک بیٹا مرا ہے، ابھی 2 بیٹے سلامت ہیں، پر اس گھر کا کیا جس میں صرف گھر کا واحد مرد قتل کرنے کا خطاوار ہوا ہے؟ اس گھر کا کیا ہوگا؟ ان 2 عورتوں اور ایک معصوم بچے کا کیا ہوا جن کی آخری سہارا ہے وہ؟ یہاں صرف یہ دیکھا جاتا قتل کس کا ہوا، کیوں، کیا وجہ تھی، کسی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ سب ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دونوں باپ بیٹا حکومت میں آ چکے ہیں، اشر نے کہا۔ صحیح کہا بھائی آپ نے، مریم نے ٹی وی پر نظر جما کر کہا۔ مریم خود کو تباہ مت کرو، آگے بڑھو زندگی میں، اشر نے اسے سمجھایا۔ ایک بات کہوں؟ اشر نے پوچھا۔ جی کہیں، اس نے اجازت دی۔ تمہاری 2 وقت کی روٹی مجھ پہ بھاری نہیں، جہاں میں زرش اور ارسل کا خرچہ اٹھا رہا ہوں وہیں تمہارا بھی اٹھا لوں گا، پر زندگی یوں نہیں گزرتی۔
تم یونی کی ٹاپر رہی ہو, تمہیں اچھی سے اچھی جاب مل سکتی ہے. زندگی میں آگے بڑھو, نہ کہ یہیں بیٹھ کر لکیر کو کوسو اور پیٹو. آپ کو پتا ہے اشرف بھائی, میں یونی کی ٹاپر ہوں. مجھے جاب کی آفر نہیں ہوئی, میرے ڈپارٹمنٹ میں 2nd پوزیشن والی کو آفر ہوئی اور اس نے جوائن بھی کر لیا. یہ ہے ہمارا ملک اور یہاں ہے یہ ہے ہمارا انصاف. جانے کیسے اس شخص کو پتا نہ چلا, ورنہ وہ مجھے فیل کروا دیتا, کیونکہ اس وقت بیٹے کے غم میں اس بات کی طرف اس کا دھیان نہ گیا تھا, ورنہ یونی کے ٹاپر پر آخری سال فیل ہو کر سپلی دے رہی ہوتی اور سپلی دینے پر بھی پاس نہ ہوتی. مریم ہنس پڑی تھی. تنزیہ پھر ہنستے ہوئے کہکا لگا کر اس نے, جب انسان حد سے زیادہ دکھ لے لیتا ہے پھر دکھ پر رونا نہیں آتا بلکہ ہنسی آتی ہے. وہ بھی ہنس پڑی تھی. ہنسی تو پھر ہنستی ہی چلی گئی. اس کو یوں ہنسا دیکھ کر اشر اور زریش دونوں کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے. تمہیں کہیں نہ کہیں جاب کرنی چاہیے, تمہیں ضرور مل جائے گی. تم گھر پہ مت بیٹھو. مجھے یقین ہے تم وہ سب خواب پورے کرو گی جو ارسلان نے تمہارے لیے دیکھے تھے. تم ہم سب کے لیے کرو گی یہ سب. زریش نے اسے یقین سے کہا. مریم کو ایسا لگ رہا تھا ارسلان اس کا بھائی اس کے سامنے ہو اور یہ سب وہ کچھ کہہ رہا ہو. ایک لمبی سانس کھینچ کر مریم نے اس بات میں سر ہلایا. 2 مہینوں میں کئی انٹرویو اسے مسلسل دیے جس میں سے ناکامی سامنا کرنا پڑا. اس کی سمجھ سے باہر تھا. اتنا بہترین ایجوکیشن ریکارڈ اور جاب اسے دینے کو کوئی تیار نہیں تھا. بڑی سے بڑی کمپنی نہ چھوٹی سے چھوٹی کمپنی. اس دن ملٹی نیشنل کمپنی سے نکلتے وقت احمر گیلانی اور اس کی تنزیہ ہنسی دیکھتے ہوئے سمجھ گئی یہ سب وہ لوگ کر رہے تھے. اسے افسوس ہوا ان لوگوں پر جو کسی طور اسے بخشنے کو تیار نہیں تھے. واقعی وہ اسے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی. پھر ایک دن اس نے اپنا شہر اپنا علاقہ چھوڑنے کا سخت ترین فیصلہ کیا. مریم اتنی دور کیسے رہو گی؟ زریش نے شوق لہجے میں کہا. بھابھی اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. میں نے کراچی جیسے بڑے شخص میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا ہے. مریم نے کہا. پاگل ہو, اتنا دور جاؤ گی, پنجاب سے سندھ؟ وہ حیران پریشان تھی مریم کے اس فیصلے پر. بھابھی اب سوال پیسوں کا نہیں, اپنی بقا کا ہے. جانتی ہوں اپنی رہائش وغیرہ اب خود کرنا ہے. کیا کماؤں گی, کیا بچاؤں گی. پر بھابھی یہ لوگ مجھے زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیں گے. یہ چھین لیں گے مجھ سے سب کچھ. اب میں جاب کروں گی, اپنے پیروں پر خود کھڑی ہوں گی. وہ مجھے مفلوج دیکھنا چاہتے ہیں نا, اب کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی. ایک عزم تھا مریم کے لہجے میں اور کچھ کرنے کا. تنہا زندگی کو کوئی تو مقصد دینا تھا اسے, سو اسے اپنا یہ مقصد بنا لیا. اشر اور زریش نے اسے بہت سمجھایا پر اس نے کسی کی نہ مانی. اس مشکل وقت میں نور جو اس کی ایک بیسٹ فرینڈ تھی اور اس کے بابا کی مدد سے وہ کراچی جیسے شہر میں اچھے ہاسٹل میں رہائش پذیر ہوئی. ان لوگوں نے بہت رشتے دار تھے وہاں جن کو کراچی کی خبر تھی. اسے جاب اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر ملی تھی. وہ خوش تھی. مریم نے زندگی میں جو تکلیفیں دکھ دیکھے تھے ان کا اتنا ضرور فائدہ ہوا تھا کہ وہ احتیاط بہت برتنے لگی تھی. اسے جاب کے شروعات میں سب کو اپنے نکاح کا بتایا ہوا تھا تاکہ کوئی مرد اس کی طرف نہ بڑھے. اپنے نام کے بجائے اپنے باپ کا نام سے خود کو پہچان کروایا. مس غنی خود کو کہلوایا. نہ کبھی کسی سے فری ہوتی نہ کسی سے امید لگاتی. جانے کیا تھا ایاز کو اس معصوم میں اپنی بہن دکھنے لگی تھی جو اکیلی اس بھرے پڑے شہر میں ہاسٹل میں رہتی تھی. یہ سوچ کر اسے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا, اس کا خیال کرتا. ایاز جیسے سخت باس کی نرمی کو سب نے غلط انداز میں لیا اور کہتے تھے مس غنی لاڈلی ہے باس کی. یہ برے لوگوں کی سوچ تھی پر آفس کے اچھے لوگ اسے اچھے انداز میں لیتے. رابعہ اس کی واحد دوست تھی اس شہر میں. عاشر گیلانی کو بھلا کر وہ زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی. ایاز کی سپورٹ سے وہ MBA بھی کر چکی تھی ایوننگ کلاسز لے کر. وہ اچھی پوسٹ پر کام کر رہی تھی. سر ایاز کی سیکرٹری جب چھٹی پر ہوتی تو وہ یوں ہی اس کی سیکرٹری کا کام بھی انجام دے دیا کرتی تھی کبھی کبھی. اسی وجہ سے اس بار بھی نیلم کی چھٹی کرنے پر اسے یہ کام کرنے پڑے تھے. وہ چاہتی انکار کر سکتی تھی پر وہ عاشر پر کسی طرح ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے پرابلم ہے, اور وہ خاموشی سے چلی جانا چاہتی تھی اس سے پہلے وہ اسے پہچان لے. وہ نہیں چاہتی تھی وہ اسے پہچانے. وہ کبھی کسی لمحے اللہ سے مایوس نہیں ہوئی کیونکہ اگر کچھ اسے چھینا تھا تو دیا بھی تو تھا. وہ اپنا کما رہی تھی, کھا رہی تھی, کسی پر بوجھ نہیں تھی. وہ ارسلان آج بھی جیل میں تھا پر اس کی نشانی ارسل تھا, مریم اور زریش کے جینے کا سہارا. اشر شادی کر چکا تھا, ایک بیٹی کا باپ تھا. زریش نے اس زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا. وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں مونٹیسری ٹیچر تھی. اب اس کا بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھ رہا تھا. فری تھی اس کی فیس. زریش ایک انٹر پاس لڑکی تھی پر وہ پرائیویٹ BA کر کے ایگزام دے کر اپنی ڈگری مکمل کر چکی تھی. اب وہ اچھی تنخواہ لے رہی تھی جس سے وہ اور اس کے بیٹے کا اچھا گزر ہو رہا تھا. اشر بھی اپنی بہن کو سپورٹ کر رہا تھا.
وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اشر کی بیوی سعدیہ بہترین شریک حیات ثابت ہوئی۔ اس نے کبھی نند کو کوئی تکلیف نہ دی، وہ عزت کرتی تھی، زرش بھی بہت پیار کرتی تھی، اور وہ بھی کئی دفعہ جیل جا کر اپنے بھائی سے مل آئی تھی۔ ارسلان اسے بہت منع کرتا تھا۔ پورے 3 سال گزر گئے تھے، ان کا کیس کہیں دب کے رہ گیا تھا۔ کچھ معلوم نہ تھا کہ آگے کیا ہونا ہے، پر انہوں نے صبر کر لیا تھا۔ ارسلان کی زندگی جیل میں ہی گزرنے لگی تھی۔ مریم یہ امید کر رہی تھی کہ شاید احد گیلانی کو عمر گیلانی کی موت پر بھی صبر آ گیا ہو، اس لیے کوئی فیصلہ کر دیں، پر ان کی طرف سے دوبارہ کوئی بلاوا نہ آیا، نہ وہ خود گئی تھی۔ اب دوبارہ اشر کا سامنے آنا اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ وہ اس کی پہنچ سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی، بہت جلد۔ وہ صبح سے مصروف تھی، میٹنگز میں عاشر کے ساتھ۔ وہ تھک کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، ابھی ایک اور میٹنگ نمٹانی باقی تھی۔ پتہ نہیں اور کتنے دن یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ سر ایاز نے کئی دفعہ ذکر کیا تھا اپنے بزنس پارٹنر کا، پر سوچا نہ تھا وہ عاشر ہی ہوں گے۔ اف خدایا، مجھے پہچان گیا تو کیا حشر کرے گا، سوچ کر جھرجھری لی مریم نے۔ کچھ وقت ہوا تھا ایاز اور عاشر نے پارٹنرشپ کی تھی، 6 مہینے ہوئے تھے۔ انہوں نے صرف نام ہی سنا تھا عاشر صاحب کا۔ اسی وقت دروازہ کھلا، وہ جلدی سے کھڑی ہوئی، پر سامنے ایاز کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی۔ سلام کیا مریم نے، تو اس نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔ کیسی ہو مس غنی؟ ایاز نے پوچھا۔ سر ٹھیک، آپ واپس نہیں آئیں گے اب؟ دونوں پارٹنرز ایک آفس نہیں سنبھال سکتے، اب میں لاہور میں رہوں گا اور اشر یہیں۔ سنا ہے تم نے ریزائن کر دیا ہے، کیا ہوا، تمہارا شوہر واپس آ گیا ہے؟ ایاز نے اپنی سوچ کے مطابق پوچھا۔ نہیں سر، کہیں اور جاب مل گئی ہے۔ تمہیں یہاں کیا پرابلم ہے؟ اگر عاشر سے کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ، اس سے میں تمہارے لیے کہہ دیتا ہوں۔ تمہیں جاب چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر معاملہ کچھ پرسنل ہے، مجبوری ہے، آپ کو نہیں بتا سکتی، مریم نے بے بسی سے کہا۔ اوکے کوئی بات نہیں، میں عاشر سے کہہ دیتا ہوں، وہ ایکسپٹ کر لے اور جلد سے جلد تمہیں فارغ کر دے۔ تھینک یو سر، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی مجھ پر۔ ایاز کو اس کی بیزاریت اچھی طرح محسوس ہوئی۔ وہ حیران تھا، جو لڑکی ہمیشہ کہتی تھی وہ کبھی جاب نہیں چھوڑے گی، کبھی یہ کمپنی نہیں چھوڑے گی، اور اب چھوڑنے کے چکر میں تھی۔ آخر کیوں؟ کچھ سمجھ نہ آیا۔ ایاز اس ویکینڈ کی پارٹی کے لیے آیا تھا، اس کا آنا ضروری تھا۔ پارٹی میں سب موجود تھے، ہر طرف روشنی کا سما تھا، پول بنا تھا جس کے سراؤنڈ پارٹی کا ارینجمنٹ تھا، ہر طرف تعریف کر رہا تھا ہر کوئی، جوس اور سٹارٹر سرو ہو رہے تھے۔ بلیک ڈنر سوٹ میں عاشر گیلانی بھرپور مردانہ وجاہت کی مثال لگ رہا تھا۔ مریم سمپل بلیک ڈریس میں ملبوس تھی، سر پر اسکارف لیے ہوا تھا۔ وہ بھی حیران تھی اتنے خوبصورت ارینجمنٹ پر۔ وہ اور ربیہ ایک سائڈ پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے موبائل پر اس کے منگیتر کی کال آئی تو وہ سننے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ دوسرے سائڈ کھڑی ہو کر زور و شور سے باتیں کرتی شدید مصروف ہو گئی تھی۔ مریم کو اکیلے بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے اٹھ کر کچھ سٹارٹرز لینے کے لیے چلی گئی۔ کیسی ہیں مس مریم؟ وہ حیرت سے پلٹی اپنے نام کی باز گشت پر، مسکراتے ہوئے زیان عالم کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ یہاں؟ آپ کے باس نے بلایا ہے، زیان نے کندھے اچکا کر کہا۔ وہ حیران تھی کہ کوئی اپنے دشمن کو بھی اپنی خوشیوں میں شرکت کرنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے بھلا۔ میں چلتی ہوں، مجھے ایک کام ہے۔ وہ زیادہ دیر وہاں کھڑے ہونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوٹل کے اندر کی طرف جا رہی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہیں رابعہ اس طرف تو نہیں گئی۔ رابعہ تو اسے کہیں نہ ملی۔ اچانک زیان کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، اسے اگنور کرتے ہوئے گزر جانا چاہتی تھی کہ وہ بولا، آپ تو ایسے بہیو کر رہی ہیں جیسے مجھے جانتی ہی نہیں۔ وہ بالکل سامنے آ گیا تھا، اسے رکنا پڑا۔ مریم نے دانت پسے۔ آپ کے اس احتیاط کو کیا نام دوں میں مس مریم؟ وہ دوبارہ بولا۔ پلیز مجھے مس غنی کہیں، یہاں پر مجھے اس نام سے نہیں بلایا جاتا۔ میں چاہتی ہوں آپ کے آفس میں بھی مجھے اسی نام سے بلایا جائے، اس نے چڑھ کر کہا۔ مریم کو افسوس ہوا کہ اس کے اپلائی کرنے پر ان کی انٹرویو کال پر کیوں گئی۔ وہاں گئی اور سلیکٹ بھی ہو گئی تھی۔ اس کو کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس اچھا تھا۔ شکر ہے آپ نے پہچان کا ایک سلسلہ تو بنایا، پر صرف آپ میری آفس میں نہیں آنے والی، بلکہ میں نے اس سے پہلے ایک بار آپ کی مدد بھی کی تھی، شاید آپ بھول چکے ہیں۔ پی سی ہوٹل کی ایک ملاقات یاد آ رہی۔ جانے کیوں اسے یہ لڑکی دل کو اچھی لگی۔ صرف حسن ہی نہیں، اس لڑکی کے پاس کردار اور دماغ بھی تھا۔ اس نے جتنی بھی لڑکیاں دیکھی تھیں وہ منٹوں میں اس پر فدا ہونے لگتی تھیں۔ کچھ کو زیان کے امیر ہونے سے غرض تھا تو کچھ کو اس کی پرسنالٹی،
پر مریم کا انداز منفرد لگا جو اس سے بالکل امپریس نہیں ہوئی۔ اس کے مخاطب ہونے پر مریم کا ناگوار چہرے کا انداز بنانا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ ایسی ہی لڑکیاں کسی مرد کا غرور بننے کے لائق تھیں۔ زیان کی پرشوق نگاہیں فضل کرتی تھی مریم کو۔ مجھے یاد ہے۔ شکریہ آپ کا سر زیان عالم، فی الحال میں ابھی اس آفس کی امپلائی ہوں، بہتر ہوگا اس بات کا یہاں ذکر نہ کریں، اس نے احتیاط بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے ابھی عاشر گیلانی بے خبر ہیں اس بات سے، زیان نے اندازے سے کہا۔ امید کرتی ہوں آپ ہی یہ سب بتا کر ان کا موڈ خراب نہیں کریں گے، اس کے سوال کا جواب دیے بغیر مریم نے کہا۔ اوکے، ایز یو وش، آئی لائک یور ایٹیٹیوڈ مس مریم، زیان نے ہنس کر کہا۔ زیان کے چہرے کے رنگوں نے اس کے اندر الارم کی گھنٹی بجا دی۔ اس سے پہلے وہ کسی بے نام سفر کا مسافر بنے اس کے قدم روکنا ضروری تھا۔ کسی نے بہت غصے سے یہ منظر دیکھا تھا جس سے وہ دونوں بے خبر تھے، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ایک منٹ سے زیان، اس نے زیان کو آواز دی۔ مریم فیصلہ کر چکی تھی اندر ہی اندر۔ جی مس مریم۔ زیان حیران ہوا اس کے اس طرح بلانے پر، وہ پلٹا اور اس کے انداز سوالیہ کہا۔ سر مس مریم نہیں، مسز مریم کہیے گا، یہی صحیح نام ہے، صحیح پہچان ہے، شکریہ۔ اتنا کہہ کے وہ رکی نہیں اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا، دل میں عجیب سی ٹیس اٹھی تھی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو پہلی نظر میں اس کے دل کو بھائی تھی۔ خود کو سنبھالتا باہر آیا، وہ پول کے پاس گزر رہا تھا۔ مریم جو رابعہ کو ڈانٹنے میں مصروف تھی، دونوں کی نوک جھوک زوروں پر تھی۔ اسی لمحے غلطی سے اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے وہ پول میں گرتی کسی نے اسے بچا لیا۔ وہ اس کی دونوں پاؤں کے مضبوط حصار میں تھی۔ زیان عالم کو دیکھ کر اس کو شوق آیا تھا۔ عاشر جو ایاز سے باتوں میں مصروف تھا، جیسے اس کی نظر اس منظر پہ پڑی یہیں تک اس کی برداشت تھی۔ سب کی نظر اس طرف تھی۔ مریم کو شدید سبکی کا احساس ہوا، اس سے پہلے خود کو چھڑواتی اس کی باہوں سے۔ عاشر گلاس پھینک کر ان کی طرف بڑھا۔ مریم کو اس سے جدا کیا، سب نے شوق ہو کر اس منظر کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی کلائی تھامتا ہوٹل کی اندر کی طرف بڑھا تھا۔ سر چھوڑے میرا بازو، کیا کر رہے ہیں؟ کیوں میرا اور اپنا تماشا بنا رہے ہیں؟ مریم نے غصے سے کہا، ساتھ ساتھ اسے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش بھی کرتی رہی، پر پکڑ مضبوط تھی، وہ ذرا سا بھی خود کو چھڑا نہ سکی۔ سر چھوڑے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک بار پھر گرائی تھی۔ چپ، ایک لفظ اور مت کہنا مسز مریم عاشر گیلانی۔ عاشر کے الفاظ تھے یا کوئی زہر جس نے اس کی روح تک کو فنا کر دیا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ اپنی موت نظر آئی اسے عاشر کی صورت میں، کبھی اپنی کلائی کو دیکھتی تو کبھی عاشر کے چہرے کو جو غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ وہ جو اب تک پوری مزاحمت کر رہی تھی، اب اس نے ترک کرتی تھی، ساری مزاحمتیں۔ اس کے الفاظ سن کر وہ اسے پہچان چکا تھا، یہی بات اس کے اندر سے اندر اسے مار رہی تھی۔ عاشر گیلانی کو اب زیادہ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، وہ اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ چکی تھی۔ عاشر نے پھر بھی اپنی گرفت اس کی کلائی پر برقرار رکھی ہوئی تھی۔ لفٹ میں لے کر 3rd فلور پر ہوٹل کے روم میں وہاں سے گھسیٹتا ہوا ایک کمرے کے سامنے رکا اور کارڈ سسٹم سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسے ہوٹل کے روم میں لانے کے بعد گرفت سے اس کی کلائی کو آزاد کیا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر جا گری۔ عاشر گیلانی غصے کی انتہا پر تھا۔ ایک گلاس پانی پی کر خود کو ریلیکس کیا، اسے دیکھنے سے گریز کیا جس پر اسے شدت سے غصہ آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، شرٹ کے اوپری بٹن کھول دیے۔ شاید یہ اس کا انداز تھا خود کو ریلیکس کرنے کا۔ وہ ہنوز گھٹنوں میں سر رکھے رو رہی تھی۔ کچھ یاد آنے پر اس نے موبائل نکالا اور کال لگائی، اور دوسری طرف ہیلو کی آواز آئی تو عاشر نے جلدی سے کہا، میری بات غور سے سنو ایاز، مریم عبدالغنی میری بیوی ہے۔ یہ بات پارٹی میں آئے سب کو اور خاص کر اس زیان عالم کو بتا دینا، اسے اچھی طرح سمجھا دینا مریم بیوی ہے میری، اس سے دور رہے اور اس کی آفس میں پاؤں نہیں رکھے گی، اس لیے اپنے لیے دوسرے امپلائی کا بندوبست کر لے۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ اس نے سخت لہجے میں ایاز سے کہا تھا۔ مریم چونکی اس کی بات پر، رونا بھول گئی تھی وہ۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ دوسری طرف ایاز کی آواز میں حیرت کی انتہا تھی۔ وہ جو جلدی سے آنسو پونچھ کر نکلنا چاہ رہی تھی اس کمرے سے، وہ اس کی کلائی دوبارہ تھام گیا۔ وہ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، اب وہ سنبھل چکی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے دور جانا چاہ رہی تھی، وہ اس کو خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ اب کلائی چھوڑ کر اس کی کمر کے گرد بازو دیے اسے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر خود کو محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھے ہوئے تھا، اس کے ہونٹ اس کے چہرے کی سائڈ کو چھو رہے تھے۔
وہ اپنے چہرے کا رخ موڑ گئی. اب اشر کے ہونٹوں کا لمس اس کے کان پر اسے محسوس ہو رہا تھا. وہ بول رہا تھا, اس بارے میں بعد میں بات کروں گا. فی الحال تم پارٹی کا نظام سنبھالو, میں اپنی بیوی کو سنبھالتا ہوں. پارٹی میں اب ہم نہیں آ سکیں گے. فی الحال کھانا لگواؤ اور سب کھانا کھا کر جائیں. اس بات کو انشور کرنا. عاشر نے اسے گھورتے ہوئے ایاز سے کہا. کال ڈسکنیکٹ کر دی. موبائل کو بیڈ کی طرف پھینکا. اب مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا. دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر دیے. پوچھ سکتا ہوں تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس زیان عالم کا آفس جوائن کرنے کی, سوچنے کی؟ میں تمہیں نہیں پہچان آیا, پر تم تو مجھے پہچانتی تھی. جس بات کا غصہ تھا سب سے پہلے وہی کیا. اس کے کان کے پاس گرتے ہوئے لہجے میں بولا. وہ اندر تک کانپ گئی تھی. پہلے چھوڑو مجھے, مریم نے تیز لہجے میں کہا. اور اگر نہ چھوڑو تو؟ اشر نے چیلنجنگ انداز میں کہا, ایک آبرو اچکا کر. وہ سائڈ رخ سے اسے دیکھ رہی تھی. پیٹھ ابھی بھی عاشر سے جڑی تھی. اس کی گرم سانسیں کان اور کندھے پر محسوس کرنے لگی. تم مسٹر عاشر گیلانی, میں چیخ چیخ کر پورا ہوٹل سر پہ اٹھا لوں گی. چھوڑو مجھے. وہ کمر پر گرفت مضبوط کرتا اس کا سکارف دوسرے ہاتھ سے کھول کر دور پھینک چکا تھا. اتنی ہمت, امپریسو. اب اپنے سامنے کر کے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا. دور رہو مجھ سے, مجھے ہاسٹل جانا ہے واپس, مریم نے تند لہجے میں کہا, پر گلابی ہونٹ لرز رہے تھے, نظریں جھکی ہوئی تھیں. وہ اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا اور اسے خود کے نزدیک کیا. اب اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا. شرم کے مارے وہ اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا, پر مریم اس کے اور اپنے فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے بیچ میں بازو رکھے تاکہ فاصلہ رہے, جسے عاشر ناکام بنا رہا تھا. اب دور رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آزاد چھوڑ دو تاکہ تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ. عاشر نے گرم لہجے میں کہا. وہ ہنوز اپنے سینے پر بازو رکھے ہوئے تھی. عاشر نے اور نزدیک کیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ عاشر کے سینے پر رکھ کر کہا, پلیز دور رہ کر بات کریں, آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی. مریم اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھی. کیوں اپنی نازک جان لگا رہی ہو؟ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا, اس کے کان کے نزدیک ہو کر عاشر نے کہا. فاصلہ ہمارے بیچ رہے گا یا نہیں یہ فیصلہ صرف اور صرف میرا ہوگا, سمجھی؟ عاشر کی بات پر اسے شدید غصہ آیا. اس کے سینے پر اپنے ناخن زور سے گڑے. ایک لمحے کو درد سے لڑکھڑایا. مریم اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی. عاشر نے اپنا سینہ مسلا جہاں کچھ خروچے اور خون کے چند قطرے تھے. میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا عاشر گیلانی, یہ یاد رکھنا. اور ایک بار میں خود آپ کی قید میں آئی تھی اپنے بھائی کی آزادی کے لیے, تب آپ دھوکہ دے کر بھاگ گئے تھے. اب میری آزادی پر کون سی جرا لگنی ہے؟ میری مرضی جو کروں, بلکہ جو دل میں آئے گا وہ کروں گی. زیان عالم کے آفس میں جاب کروں گی, سمجھے آپ؟ وہ غصے میں جو منہ میں آیا تھا بولتی چلی گئی تھی. ہاں, تمہارے پیچھے دیوانہ ہوا پڑا ہے, نیچے کا نظارہ کر چکا ہوں. کبھی پی سی ہوٹل, کبھی اس آفس, اور آج یہاں کوریڈور میں. بتاؤ کیسا لگ رہا تھا اس کی باہوں میں؟ اشر گیلانی غصے کی شدت میں تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی. کتنی گندی سوچ تھی اس کی. مریم گنگ ہو گئی تھی, کچھ نہیں کہہ سکی تھی. کچھ لمحوں کے لیے شاید کوئی جواب بن ہی نہ پڑ رہا تھا. وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا. وہ دیوار سے جا لگی اور اس پہ جھکتا ہوا بولا, کتنے مردوں کو اپنے قابو میں کر رکھا ہوگا تم نے. ایک ایاز کم تھا جو اب زیان عالم. تمہیں اپنا شوہر نہیں دیکھتا, کرنا ہی تھا کسی کو اپنے حسن سے گھائے تو مجھے کرتی. یہ دستور بھی ہے اور یہ تمہارا حق بھی. وہ اس کے بالوں پر اپنی پکڑ مضبوط کرتا, دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچے تھا. اس کے لہجے میں نرمی کے بجائے شدت تھی, غصہ تھا. وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. کاسائے میں محبت مجھے درکار نہیں ہے, دل بھی میں کچھ لینے کو تیار نہیں ہے. کچھ وہ بھی پشیمان نہیں اپنے کیے پر, کچھ دل بھی رعایت کا طلبکار نہیں ہے. آپ کی گندی سوچ کا میں کچھ نہیں کر سکتی. مجھے جانے دیں یہاں سے. جب در بدری میرے نصیب میں لکھ دی گئی ہے تو اسے سہنا میری مجبوری ہے. مریم نے اس کی گرفت سے اپنا چہرہ چھڑا کر کہا. بالوں پر اس کی پکڑ اب بھی تھی. تم اپنی ادائیں دکھاؤ, میں گھائل ہونے کے لیے تیار ہوں. کیا پتا اس در بدری سے تم کو چھٹکارا مل جائے. میں تمہارا مقام اور حق دونوں تمہیں دوں گا. اشر اس کے چہرے پر نظریں جمائے گاڑتے ہوئے بولا تھا. جب حق سے آئی تھی تب زخم دے کر بے رحم بن گئے تھے. اب مجھے کسی حق کی ضرورت نہیں. جیسے پہلے میری پہنچ سے دور گئے تھے, اب بھی چلے جائیں یا مجھے جانے دیں. زندگی سے اپنا حق لینا آ گیا ہے مجھے. آپ کے دیے حق کی ضرورت نہیں ہے. میں اکیلی تنہا خوش ہوں.
مریم نے متوازن لہجے میں بولا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی کہی کھری بات پر میرا حق کسی اور سے وصول کرو گی تو پھر ایسی بات ہی کرو گی۔ عاشر کی کہی بات پر مریم کو تکلیف ہوئی تھی۔ چھی، آپ کی گندی سوچ کا میں کچھ نہیں کر سکتی، مریم نے تعصب سے کہا۔ جو بھی ہوا بھول جاؤ تم، اب اپنی زندگی میرے حساب سے جیو گی تم، سمجھی؟ عاشر نے شانے اچکا کر ایک اور حکم دیا۔ وہ اس ظالم شخص کو دیکھتی رہ گئی جس کے جو منہ میں آیا کہہ رہا تھا، بغیر سوچے مریم کو کیسا لگ رہا ہے۔ اگر میں انکار کروں تو؟ مریم نے پوچھا۔ تو یہ تمہاری چلتی سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا، اور تم جانتی ہو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ عاشر نے اس کے دونوں بازو پر گرفت مضبوط کی۔ وہ اس کے شکنجے میں بن مچھلی کی پانی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ مریم آنکھیں بند کر چکی تھی درد کے مارے۔ اس سے پہلے اس پر کوئی اور سختی کرتا، اس کی نظریں اس کے بازو پر پڑی تھی۔ اپنا دیا ایک زخم دیکھ کر وہ دوسرا زخم نہ دے سکا۔ ایک دم عاشر نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی، اس کے اتنی جلدی چھوڑنے پر۔ بہرحال یہ طے ہے، اب تم یہی رہو گی، عاشر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مریم اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اگر ابھی اس سے اور بحث کی تو جانے کیا کر بیٹھے میرے ساتھ۔ یہی سوچ آتے اس نے اسباب پہ سر ہلا دیا۔ گڈ، ہاسٹل فون کر کے کہو اپنے شوہر کے ساتھ ہوں اس لیے آ نہیں رہی ہوں۔ ویسے بھی سب کو تم نے بتا رکھا ہے اپنے نکاح کا، عاشر نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ وہ دانت پستے رہ گئی۔ اس کی پرس سے موبائل نکال کر اسے تھمایا۔ وہ حیران تھی اسے کیسے پتا چلا وہ سب کو بتاتی آئی ہے اس کے نکاح کا۔ بہرحال اس نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے وہی کیا جو اس نے کرنا چاہا۔ وہ کال پر وارڈن کو بتانے لگی جو عاشر نے اسے کہا تھا۔ کال کے بعد عاشر نے اسے موبائل لے لیا۔ وہ دیکھتی رہ گئی اس ظالم شخص کو جو صرف اپنی منمانی کرنا جانتا تھا۔ ویٹر نے کھانا سرو کیا اور وہ چلا گیا۔ عاشر خود واش روم سے فریش ہو کر نائٹ ڈریس پہن چکا تھا، بلو ٹراؤزر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جبکہ وہ ابھی تک اسی حالت میں تھی۔ صرف اپنا اسکارف اٹھا کر دوبارہ پہن لیا اور دوپٹہ اچھی طرح لپیٹے صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ آؤ کھانا کھاؤ، عاشر نے نارمل ٹون میں کہا۔ وہ کچھ حد تک ریلیکس ہو گیا تھا کیونکہ اس کے منع کرنے پر وہ دوبارہ ہاسٹل نہیں گئی تھی اور یہیں ٹھہر گئی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، مریم نے آہستہ آواز میں کہا، نظر زمین پر ٹکی تھی۔ مجھے زبردستی کرنے پر مجبور نہ کرو، کھا لو کھانا، ناراضگی مجھ سے ہے، کھانے سے نہیں۔ دیکھیں میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی، صبح ہوتے ہی مجھے جانا ہے یہاں سے۔ مریم نے چڑ کر نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ کھانا کھا لو پھر باتیں کرتے رہنا، بے تکی بے سری۔ عاشر نے اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے اپنی بات بولی تھی۔ عاشر گیلانی کا نارمل انداز اسے حیران کر رہا تھا۔ میری ہر بات ضروری ہے، نہ کہ بے تکی یا بے سری، مسٹر عاشر گیلانی۔ اس کے مضبوط لہجے پر عاشر گیلانی بولا۔ گڈ، تو تم دشمنی بھی رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ دوستی کبھی تھی ہی نہیں ہمارے بیچ، تو دشمنی کیسی؟ مریم نے کہا۔ چلو تو پھر اسی لیے کھا لو کہ دشمن سے لڑنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے بچکانے پر وہ کلس کے رہ گئی۔ غصہ تو شدید آ رہا تھا مریم کو، پر ضبط سے کام لے رہی تھی۔ اس کا دماغ آگے کے حالات کی سوچنے لگا، پر فی الحال کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اتنا اچانک عاشر کو سب پتا چلا تھا کہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اندر اس کے بہت شور برپا تھا جبکہ وہ بظاہر خاموش تھی۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی عاشر گیلانی نارمل ہو سکتا ہے پر مریم قریشی کبھی نہیں، مریم نے سوچا۔ اس کی نظر پڑی تھی عاشر کو کھانا کھاتے ہوئے۔ رزق سامنے ہوتے ہوئے اسے انکار کرنا رزق کی بے حرمتی ہے مریم۔ ارسلان بھائی کی کہی بات اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ خاموشی سے پلیٹ اٹھا کر اس میں تھوڑے سے چاول لے کر کھانے لگی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ان کا دیا ایک نوالا جو منہ میں لگایا پر کھانے کی بے حرمتی سے گوارا نہ تھی۔ چند نوالے کھا کر وہ واش روم کی طرف چلے گئی۔ کافی دیر کے بعد نکلی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کر آئی ہے۔ اس دوران ویٹر آ کر برتن لے جا چکا تھا۔ اب عاشر کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ وہ کھڑی تھی کیونکہ وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھا تھا۔ تم اب آرام کرو، اتنا کہہ کر وہ صوفے سے اٹھا۔ دن کو جاب پھر شام کو پارٹی میں آئی، اب تھکن سے برا حال تھا مریم کا۔ وہ صوفے پر ٹک گئی، اپنے دوپٹے کو اچھی طرح پھیلا کر خود پر لیا۔ کچھ دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ شیشے کی ونڈو کے پاس کھڑا باہر کا ویو دیکھ رہا تھا۔ چاروں اور اندھیرا، فلور لیمپ سے سجا گارڈن، دھیمی روشنیاں، اس ہوٹل کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ عاشر نے پلٹ کر دیکھا، وہ صوفے پر گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھا۔ میں شاید تمہیں کبھی پہچان نہ پاتا اگر آج دن کو کمال صاحب تمہارا ریزگنیشن نہ لاتے، عاشر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ لمحے سوچنے لگا جب اس کے بارے میں جانا تھا۔
سر اس پر سائن کرتے. کمال صاحب نے کہا تھا. دن کو جب وہ اکیلا آفس میں تھا مریم چھٹی لے کر جا چکی تھی. یہ کیا ہے؟ عاشر نے پوچھا. سر مس غنی کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیں اور 1 ویک ڈیوریشن کا ریکمینڈ کیا ہے سر ایاز نے. کمال صاحب نے پوری بات بتائی. عاشر نے سائن کر دیا. اور سر یہ ای میل کی کاپی ہے جو انہوں نے آفس سسٹم پر کی تھی. اس کے ہاتھ کی لکھی پر مس مریم غنی لکھا تھا جبکہ ای میل کاپی پر اس کا مکمل نام درج تھا, مس مریم عبدالغنی. اس کے زیر لب کہنے پر حیرت بھرا انداز دیکھ کر کمال صاحب نے خود ہی کہا, جی سر, مس غنی کا مکمل نام مسز مریم عبدالغنی ہے. اب کے کمال صاحب نے پورا نام لیا. اگر مسز ہے تو تم لوگ مس کیوں کہتے ہو؟ عاشر نے سنبھال کر پوچھا. سادہ سا لہجہ تھا. سر ان کا صرف نکاح ہوا ہے, رخصتی نہیں. بس وہ شروع سے ہی خود کو کہلواتی تھی مس غنی, تو سب یہی کہنے لگے, انہوں نے سرسری لہجے میں بتایا. وہ حیران ہوا. جہاں وہ تصور نہیں کر سکتا تھا وہاں اسے آج پا کر حیران تھا. وہ سندھ کے اس شہر میں اکیلی رہ رہی ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. واقعی زندگی بہت بے اعتبار ہے, اس نے سوچا. مریم کا اتنا دور اکیلے رہنا اسے تکلیف دے گیا تھا. تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے عاشر گیلانی؟ یہی تو تم چاہتے تھے تم لوگ کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھائے. دیکھو پنجاب سے ٹھوکریں کھا کر وہ سندھ آ گئی. تمہاری بیوی تمہاری عزت اکیلی رہ رہی ہے اور تمہیں غیرت نہیں آ رہی. عاشر گیلانی کیا بات ہے تمہاری؟ اندر کی آواز پر اس نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی تھی. سر ایاز کی لاڈلی ہے مس غنی. اکمل صاحب کی آواز گونجی. اس کے کانوں میں نفرت سی ہوئی خود سے. تم تو بہت غیرت مند بنتے پھرتے ہو نا. پھر کہاں گئی تمہاری غیرت؟ تمہاری بیوی چند روپوں کے لیے یہاں بھٹک رہی ہے, ایاز کی عنایتیں کرتی پھرتی ہے. اندر کے شور سے گھبرا کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا آفس سے. شام تک وہ فیصلہ کر چکا تھا مجھے مریم سے بات کرنی پڑے گی اس سلسلے میں. اس قسم کی آزادی نہیں دے سکتا, وہ سوچ چکا تھا. پر اس کی آئی ڈی آفس میں دیکھ چکا تھا. وہ یونی کی ٹاپر تھی اور MBA بھی کر چکی تھی. وہ واقعی اسے حیران کر گئی تھی اپنی قابلیت سے, جبکہ اسے اندازہ نہ تھا وہ اس قابل تھی. پر آج زیان کی باہوں میں تمہیں دیکھ کر میری کیا حالت ہوئی تم سوچ بھی نہیں سکتی. غصہ بہت تھا تم پر تمہارے پچھلے زخم کے نشان نے مجھے روک دیا, ورنہ آج تمہیں تہس نہس کر دیتا. وہ جو بے خبر سو رہی تھی اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھا تھا. وہ تم سمجھتی ہو میں بھول گیا عمر گیلانی کی موت کو, تو یہ تمہاری بھول ہے. اس کا حساب اب بھی باقی ہے مریم قریشی, اس نے نفرت سے سوچا. صبح کو کسمسا کر اٹھی, خود کو مضبوط شکنجے میں پایا. مریم کو لمحے بھر تو سمجھ نہ آیا کیا ہوا ہے. خود کو عاشر کی باہوں کے حصار میں محسوس کر کے چونکی. یاد تو آیا تو وہ صوفے پر سوئی تھی, پھر یہاں کب اور کیسے؟ کیا ہے؟ ہٹاؤ ہاتھ, وہ چیخ کر بولی. وہ بیڈ پر تھی مکمل اس کے حصار میں. پہلے صرف بازو لپیٹے تھے, اب اس پر اپنی ٹانگ رکھ لی عاشر نے. وہ اس کی ڈھٹائی پر حیران تھی. خود کو چھڑانے کی کوشش کی اتنی, پر وہ بھرپور مرد تھا, اس نازک لڑکی پر مکمل حاوی تھا, تو وہ اسے کیا دور کر پاتی. حد میں رہو اپنی, خاموشی سے لیٹی رہو. اب آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس کی مزاحمت کو دیکھتے ہوئے عاشر نے کہا. وہ اندر ہی اندر الجھی تھی اس کے رویے پر. جانے کیوں اس کا دل دھڑکا نہ تھا اس کے لمس پر. وہ اپنا لمس اس کے کندھے پر چھوڑ رہا تھا. اب اس کا رخ خود کی طرف کر کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تو مریم کے چہرہ کا رخ پھیر لیا تھا اور تکیے میں منہ کر لیا. وہ ہنوز اس کے حصار میں تھی. عاشر نے اس کی حرکت پر اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے کان پر چھوڑ دیا اور اس کی لو کو دانت سے کاٹا اور کہا, پیار سے کہو تو شاید چھوڑ دوں, پر غصے سے نہیں. عاشر نے اس کے وجود میں گم ہو کر کہا, عاشر پلیز مجھے چھوڑ دیں. اب کے آرام سے بولی. ٹھیک ہے. پتہ ہے کل رات گرنے لگی تھی تم صوفے سے, اس لیے اٹھا کر بیڈ پہ لایا ہوں. اب پوری رات پہرے داری کرنے سے رہا. عاشر نے نارمل لہجے میں کہا. اپنا حصار توڑا اور وہ تڑپ کر نکلی. تو گرنے دیتے مجھے عادت ہے گر کر چوٹ کھا کر پھر سنبھالنے کی, مریم نے بے تاثر لہجے میں کہا. وہ اس کی زخمی لہجے میں ہی بات پر دیکھتا رہا. کہیں کوئی درد جاگا تھا, پر یہ احساس لمحے بھر کا تھا, پھر نارمل ہو گیا تھا. وہ اس نے اٹھ کر بال سمیٹنے کا جوڑا بنایا, کیچر کے لیے ادھر ادھر نظر گھمائی. صوفے پر دوپٹہ اور اسکارف دونوں نظر آئے, پر کیچر نہ ملا. مڑ کر دیکھا تو عاشر نے اپنے ہاتھ گھما کر اس کا کیچر. یہ میرا ہے, دے دیں.
وہ اس کی آنکھوں کے شوق تاثر کو دیکھ کر نظر جھکا گئی۔ کیوں؟ عاشر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بال سمیٹنے کے لیے، مریم نے کہا۔ جانتا ہوں، کھلے رہنے دو، عاشر نے مبہم لہجے میں کہا۔ وہ پریشان نظروں سے دیکھنے لگی عاشر کو۔ دماغ کے گھوڑے تیزی سے دوڑائے۔ کچھ غلط ہے، کچھ عجیب ہے، پر کیا اور کیوں؟ کیا یہ شخص واقعی میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا وقت پرسکون اور خوش نہیں ہوں جو اس طرح مجھے بے سکون کرنا چاہتا ہے؟ اس کا ذہن سوچوں میں محو تھا۔ عاشر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کاش عاشر گیلانی میں بتا سکتی کہ اتنا وقت میں نے کس اذیت میں گزارا ہے۔ میرے بھائی کے ہوتے ہوئے کبھی میرے پاؤں میں کوئی کانٹا نہیں چبھا تھا، پھر میں نے کانٹوں پر چل کر زندگی کو گزارا ہے۔ ہر خوشی کے پل کو ترسی ہوں۔ جو پل مجھے گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ قید تنہائی میں کاٹا ہے، اور تم سمجھ رہے ہو میں خوش اور آزاد پھر رہی ہوں۔ کاش تم پوچھتے تو بتاتی کتنا کچھ جھیلا ہے میں نے۔ کیا اس سے بھی زیادہ سزا کی مستحق ہوں میں جو مجھے تم ایک اور اذیت دینے کے در پر ہو؟ وہ جو اس کے چہرے دیکھتے سوچنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ زیادہ مت سوچو ورنہ الجھ جاؤ گی۔ جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ اچھا سوچو، اچھا ہوگا۔ عاشر بیڈ سے اتر کر اس کے بالوں کو کینچے میں مقید کیا۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکانا چاہ رہی تھی، پر فی الحال اس کو غصہ دلانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اسے خاموشی بہتر سمجھی۔ اپنی بات کہہ کر عاشر نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ لمحہ لمحہ یہ شخص بدل کر مجھے اپنے نئے روپ سے شناسا کروا رہا ہے۔ کون سا رنگ، کون سا روپ سچا ہے مجھے نہیں پتا۔ تم لوگوں پر اب کوئی بھروسہ نہیں مجھے۔ اس نے نفرت سے سوچا، پر نظر چرا گئی۔ وہ اس پر اپنی شدید نفرت ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی ابھی۔ تو پھر ایک اور کھیل شروع عاشر گیلانی۔ ہر کھیل تم شروع کرو اور تم ختم، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ کبھی تم بھی ہارو تو کوئی بات ہو۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ فریش ہو کر مریم وہی لباس پہن آئی۔ کیچر کے باوجود کچھ بال بھیگ گئے تھے اس کے۔ وہ اس کے صاف ستھرے نکھرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ تو تھا جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ کیسی جاذبیت تھی اس کے چہرے میں۔ مریم کی احتیاط اسے اچھی لگی۔ وہ اسکارف پہن کر اور دوپٹہ اچھی طرح لپیٹے ہوئی تھی۔ کیا اب مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ مریم نے پوچھا۔ ناشتہ کر لو، آنے والا ہے، وہ واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں فل ہوں، اس نے کہا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ وہ واش روم میں بند ہو گیا اور بند دروازے کو گھورتی رہی۔ کیوں نہ چلی جاؤ یہاں سے؟ کتنی دفعہ ایک ہی بات پوچھوں، جانے کیا چاہتا ہے یہ شخص؟ اس نے کلس کر سوچا۔ یہی سوچ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے کھولنا چاہا پر کھلا نہیں اسے۔ یہ نہ کنڈی لگی تھی، پھر بھی دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ غصہ بہت آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا زور زور سے بجائے۔ کچھ سوچنے کے بعد بولی، اوہ یار، کارڈ سسٹم ہے، مینس یہ اندر باہر کارڈ سے کھلتا ہے۔ یہیں کہیں ہوگا کارڈ، مجھے ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ بس خود سے بولتی جلدی جلدی ڈھونڈنے لگی۔ سارا کمرہ چھان مارا پر نہیں ملا۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھول کے وہ باہر آیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے پکارے جانے والے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولا، کچھ ڈھونڈ رہی تھی؟ نہیں تو، اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے وہ بولی، کہیں باہر نکلنے کے لیے کارڈ تو نہیں ڈھونڈ رہی تھی؟ اس کے پوچھنے پر گڑبڑا گئی۔ کچھ کہہ کر مرنا نہیں تھا، اس لیے چپ رہی۔ اسی وقت دروازہ ناک ہوا۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے گیا۔ کارڈ سے دروازہ کھل گیا جو اس کے ہاتھ میں تھا، مطلب واش روم میں لے کے گیا تھا، اس نے سوچا۔ وہ اس کی چالاکی پر چڑ گئی تھی۔ تم ناشتہ کرو، میں چینج کر آتا ہوں تب تک، وہ بولا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، وہ بولا، اوہ میرے کپڑے نکال دو۔ پہلے بھی وہ خود نکالتے تھے، اب بھی نکال لیں۔ پہلے بھی خود نکالتے تھے، اب بھی خود نکال لیں۔ کون سا مستقبل میں مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے؟ مریم کے انداز میں بیزاریت تھی۔ جب تک ہو تب تک کام کر لو بغیر کہے، عاشر نے سکون سے کہا۔ کیسے بھول گیا اتنے سال بیچ کے، ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے بیچ میں کچھ ہوا ہی نہیں اور سب نارمل ہے ہمارے بیچ۔ سوچا پر کہا نہیں۔ لگتا ہے تم سوچتی رہتی ہو اور کیسے گزرے گی زندگی ہماری اگر ایسے ہی سوچتی رہو گی۔ وہ زیر لب مسکرایا اپنی بات کہہ کر۔ آپ کے لیے اچھا یہی ہوگا کہ میری زبان نہ کھلوائیں، مریم نے جلے دل سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، جلدی کپڑے نکالو ورنہ میں گاؤن اتارنے لگا ہوں۔ اس کے اس طرح کہنے کی دیر تھی، وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھی۔ جس طرح سلیقے سے کپڑے پڑے تھے، اسے ظاہر ہو رہا تھا کہ کئی دن سے وہ یہیں پر رہ رہا تھا۔ بہرحال اسے شرٹ اور پینٹ تھما کر وہ چہرے کا رخ دوسری طرف کر کے کھڑی ہو گئی۔ عاشر کو ہنسی
اس کے انداز پر آ رہی تھی۔ وہ ریڈی ہو کر صوفے پر بیٹھا اور اسے ناشتے پر بلایا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے بحث کے اب اس کے اندر ہمت نہ تھی۔ اسے جتنے نوالے حلق سے اتار سکے وہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ اب وہ بیٹھی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، مگر عاشق کے سکون سے کھانے پر زہر کے گھونٹ پی کر صبر کر رہی تھی، جو فارغ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بولی، پلیز مجھے جانا ہے، ہاسٹل دیر ہو رہی ہے۔ میں خود ہاسٹل لے کر چلتا ہوں تاکہ تم اپنا سامان سمیٹو۔ نیپکن سے ہاتھ منہ صاف کرتے بولا۔ پھر بے ساختہ پوچھا مریم نے۔ پھر میرے ساتھ رہو گی؟ عاشق نے کہا۔ ناممکن، اسے جلدی سے کہا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ عاشق نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ میرا بھائی آزاد کرو، پھر اپنا حق جتانا، مریم نے یاد کروایا۔ تمہارے بھائی کو نہ چھوڑا تو؟ عاشق نے کہتے ہوئے ہونٹ سکیڑے۔ مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، جو دل چاہے گا کروں گی، وہ دو بدو بولی۔ تمہیں یہ خوش فہمی ہے، میں کرنے دوں گا۔ ایک نئی بحث کا آغاز شروع ہو چکا تھا، جانے کیا انجام ہونا تھا اس کا۔ آپ کو خوش فہمی ہوئی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ میرے لیے گیلانی خاندان کا ایک بھی شخص قابل عزت نہیں اور ناقابل اعتبار ہے۔ ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے۔ اس کے لہجے میں غرور اکڑ محسوس ہوا عاشق کو۔ بے خوف لہجے میں مریم بولی تھی، واقعی؟ عاشق نے اعزائیہ ہنستے ہوئے کہا، واقعی میں۔ مریم کا لہجہ دو ٹوک تھا، رات کے مقابل دل میں وہ شیر تھی۔ اب اس کے دل میں کوئی خوف نہ تھا۔ ایک چیلنج کرتی نظر لگی تھی مریم کی عاشق کو، جو عاشق کا غصہ سوانیزے پہ پہنچ گیا۔ پھر تو تمہیں ڈرنا چاہیے مریم عاشق گیلانی۔ وہ اس کے قریب ہوا اور گردن دبوچ دی۔ مریم اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی، پر وہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا دونوں ہاتھوں سے۔ سانس گھٹنے لگی تھی اس کی۔ وہ چاہتا ہے ڈر کر اس کی انا کی تسکین کروں، کبھی نہیں، مریم نے سوچا۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خود کو چھڑانا چاہا، پر یہ کہاں ممکن تھا۔ اس وقت طاقتور مرد کی گرفت سے اپنی گردن چھڑانا، اس کی کوشش ناکام جا رہی تھی۔ سانس کی ڈور الجھنے لگی تھی۔ مریم، میں تمہاری آنکھوں میں میرا نہ صحیح موت کا خوف ضرور دیکھنا چاہتا ہوں، عاشق نے غصے سے کہا۔ ناممکن، ایک لفظ ہی ادا ہوا تھا اس کے ہونٹوں سے۔ اس کی سسکی نکلی آنکھیں ابلنے کو تھی۔ ضد تو بلا کی ضدی تھی مریم بھی۔ اس کی ضدی نظروں کو دیکھ کر عاشق حیران ہوا اس لڑکی کی برداشت پر۔ چند اور لمحے یوں ہی رہتا تو مریم جان سے گزر جاتی۔ اس سے پہلے ایسا کچھ ہوتا وہ اپنی گرفت ڈھیلی کرتا اس سے دور ہوا۔ وہ کھانستی رہی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آنکھوں سے پانی بھرنے لگا تھا۔ کوشش کرنا دوبارہ یہ نوبت نہ آئے، سمجھی؟ عاشق نے غصے سے کہا۔ اب چلیں؟ عاشق نے کہا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، چلیں۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ ٹھہر جائے کہ جس کے مقدر میں سفر لکھا ہو؟ وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہاسٹل سے سارا سامان سمیٹنے تھی وہ رہ رہ کر اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ وہ دوبارہ اسے ہوٹل لے آیا تھا۔ وہ اسے بتا چکا تھا کچھ دن میں اس کا گھر ریڈی ہو جائے گا، پھر وہیں شفٹ ہو جائیں گے ہم۔ وہ اس کے صرف حکم نامہ سنتی رہی تھی۔ میں نیچے جا رہا ہوں، ایاز آیا ہے ملنے کے لیے، کچھ دیر میں آ جاؤں گا، اسے بتا کر وہ روم سے چلا گیا۔ وہ اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جاتے ہوئے۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ ایریا میں بیٹھے تھے، ایک دوسرے کے روبرو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مریم تمہاری بیوی ہے؟ پر ایاز حیرت میں تھا، اس لہجہ حیرت بھرپور تھا۔ اس سے پہلے کچھ اور کہتا وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، تمہاری فلائٹ کب کی ہے؟ آج لیٹ نائٹ ہے، ایاز نے کہا۔ ویٹر نے چائے اور سنیک سرو کی۔ اچھا صحیح ہے، عاشق نے کہا۔ یہاں ہوٹل میں رہو گے کیا مستقبل؟ ایاز نے پوچھا۔ نہیں، گھر سیٹ ہونے میں وقت لگ رہا ہے، ورنہ گھر تو لے چکا ہوں، عاشق نے اسے بتایا۔ وہ صرف بزنس پارٹنر نہیں، دوست بھی تھے۔ او اچھا، پھر کب شفٹ ہونے کا ارادہ ہے؟ ایاز نے پوچھا۔ کل ہو جاؤں گا، باقی ہوتا رہے گا رینویٹ۔ اب بیوی کے ساتھ ہوٹل میں رہنا مناسب نہیں لگتا، عاشق نے کہا اور چائے کا کپ ہوٹل سے لگایا۔ یہ تو ہے، ایاز نے کہا۔ کیا میں مس غنی سے مل سکتا ہوں یہاں سے جانے سے پہلے؟ ایاز نے اجازت مانگی عاشق سے۔ میرا خیال ہے تم اسے بھابھی کہو تو مناسب لگے گا، عاشق نے اسے جتایا۔ اوہ سوری، کیا بھابھی سے مل سکتا ہوں؟ ایاز نے دوبارہ پوچھا۔ اسے فکر ہو رہی تھی اپنی معصوم بہن کی۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، پر دل خود بخود بنا بیٹھتا ہے۔ ایسا رشتہ، ایسا ہی کچھ ایاز اور مریم کا بھی تعلق تھا، بہن بھائی والا، پر عاشق کو صفائی دینا مناسب نہ لگا۔ ایاز کو اسی لیے
بھابھی کہا بجائے مریم بہن کہنے کے۔ نہیں یار، اگلی بار ملوا دوں گا جب مکمل تمہاری بھابھی کے روپ میں ہوگی۔ عاشر کی بات پر ایاز کو شرمندگی ہوئی۔ دوبارہ اس نے کچھ نہ کہا مریم کے بارے میں۔ پھر دونوں آفس کی باتیں کرنے لگے۔ ایاز کو ڈنر کروانے کے بعد وہ روم میں آیا جبکہ ایاز ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ روم میں آیا، مریم سوئی ہوئی تھی صوفے پر۔ افسوس ہوا وہ ڈنر کے بغیر ہی سو گئی تھی۔ وہ چاہتا تو بھیج سکتا تھا کھانا ویٹر کے ساتھ، پر اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے یہاں سے کہیں۔ کارڈ لے کر گیا تھا اپنے ساتھ۔ اب اسے برا لگ رہا تھا۔ وہ اسے صوفے سے اٹھاتا باہوں میں لے کر بیڈ پہ لٹا گیا، اس پہ کمبل درست کیا اور خود لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا۔ اسے ضروری کام تھا، جلدی آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ نیند سے اٹھی تو حیران ہوئی اپنی اتنی گہری نیند پر۔ عاشر جا چکا تھا، وہ خوش ہوئی۔ ناشتہ پڑا تھا ٹیبل پر۔ اپنے بیگ سے کپڑے نکال کر فریش ہوئی اور ناشتہ کیا۔ بھرے پیٹ ہی انسان سوچ سکتا ہے، خالی پیٹ تو دماغ کام نہیں کرتا۔ کیسے نپٹا جائے تم سے؟ وہ تھوڑی پر انگلی رکھتے بآواز بلند سوچنے لگی۔ پہلے کمرے سے نکلوں تو صحیح، اب گھٹن ہو رہی ہے یہاں، مریم نے خود سے کہا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آئیڈیا آیا اسے کمرے سے نکلنے کا۔ ریسیپشن پہ فون کر کے کمرے میں بلایا ایمرجنسی ہے کہہ کر، اور مجبوری بتائی عاشر گیلانی اس کا شوہر کارڈ لے کے ہے۔ یوں وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ اتنا بڑا ہوٹل گھومتی رہی، کارڈ اسے ایک دے چکے تھے، پتہ ہی نہیں چلا دن کے 3 بج چکے تھے۔ کھانے کا آرڈر دیا اور مزے سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھا کر وہ سوئمنگ پول کے سائڈ پر آ گئی۔ وہ پانی کو دیکھ رہی تھی اور محو ہو کر۔ مجھے یقین تھا آپ مجھے ضرور ملیں گی، اور دیکھیں آپ مل گئیں۔ زیان عالم کی خوشی سے بھرپور آواز پہ وہ چونکی۔ وہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر 2 منٹ بات کر سکتے ہیں؟ زیان عالم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا پوچھنا ہے؟ مریم نے پوچھا۔ وہ اٹھی پول کے پاس سے اور وہ دونوں کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب جاب کے لیے آئی تھی تب آپ نے بتایا نہیں عاشر آپ کا شوہر ہے، اور کل رات اچانک بتایا ایاز نے۔ کچھ عجیب نہیں ہے؟ آپ کے تاثرات کا کیا کہوں؟ آپ کا انداز دیکھ کر خود کو پوچھنے سے روک نہیں پا رہا۔ زیان عالم نے اپنے اندر کی کشمکش کی وجہ سے پوچھا تھا، کیونکہ کچھ تو عجیب لگا تھا اسے مریم اور عاشر کے بیچ۔ زبردستی کے بنے تعلق شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں، ان کو چھپایا ہی جاتا ہے، اور میں بھی وہی کر رہی تھی، مریم نے عجیب یاسیت بھرے لہجے پہ کہا۔ اس کا درد وہ اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ آپ میرا کارڈ رکھ لیں، جب مدد کی ضرورت پڑے مجھے آواز دے دیجیے گا، میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، کیونکہ بہت جلد آپ کو میری ضرورت پڑنے والی ہے، زیان عالم نے کہا اور کارڈ ٹیبل پر رکھا۔ کیا مطلب آپ کا اس بات کا؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ شاید آپ نہیں جانتی کہ عاشر… زیان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عاشر وہاں آ تھمکا تھا۔ دونوں چونک گئے اسے دیکھ کر۔ تمہاری اتنی ہمت، پھر میری بیوی سے ملنے آ گئے؟ عاشر نے غصے سے زیان عالم سے کہا۔ عاشر تم غلط سمجھ رہے ہو۔ زیان نے بتانا چاہا وہ میٹنگ کے لیے آیا تھا اپنے کلائنٹس کے ساتھ۔ مریم کو دیکھا تو اس کے پاس آ گیا، پر عاشر نے موقع نہ دیا۔ اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، عاشر نے غصے سے کہا۔ اب عاشر مریم کی طرف بڑھا، اس کا ہاتھ تھامتا باہر کی طرف لے جانے لگا۔ ہم ہوٹل سے باہر کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ایک اور لفظ نہ بولا، گھر جا کر بات ہوگی اب، عاشر نے کہا۔ ڈرائیور کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا، اس لیے چپ رہنا، عاشر نے طنزیہ لہجے میں کہا، جبکہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میرا سامان تو یہاں پڑا ہے۔ اس کا غصہ دیکھ کر نہ پوچھا۔ خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، دونوں اور گھر کی طرف گاڑی بڑھنے لگی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میرے منع کرنے کے باوجود تم اس زیان سے ملی، اسے اپنے دکھ شیئر کر رہی تھی۔ عاشر اسے سیدھا بیڈ روم لایا اور کہا۔ وہ زمین پر گری چھوڑنے پر لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ سنبھل کر کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کس حق سے مجھے حکم دے رہے ہیں جب کوئی حق آپ نے نبھایا ہی نہیں؟ زخم دے کر آپ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، میں نہیں بھاگی تھی، سمجھے آپ نے سارے حق کھو دیے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ حق کی بات نہ ہی کریں تو اچھا ہوگا۔ مریم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو، پہلے تمہیں تمہارا جائز حق دوں گا، پھر تم پر حق جتاتا ہوں، اپنی بات منواؤں گا، پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا تمہیں؟ مریم حیران ہوئی اس کی بات سن کر، کس طرح وہ بات گھما گیا اور کیا مطلب نکالا تھا اس بات کا۔ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی وہ۔ عاشر نے دروازہ لاک کیا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کے انداز کا مطلب سمجھتے ہوئے اس نے کہا، نہیں عاشر پلیز ایسے نہ کریں، فیصلہ ہو چکا ہے مریم عاشر گیلانی، حق کی بات سن سن کر تھک چکا ہوں۔
جب تمہارے حقوق ادا کروں گا تو یہ کہنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ تم کہہ سکو دوبارہ۔ اس کی بات نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال چکا تھا۔ وہ بے تابی سے دروازے کی طرف بڑھی پر وہ آگے سے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا، کسی پہاڑ کی طرح۔ مجھے جانے دو پلیز۔ اگر نہ جانے دوں تو؟ وہ اس پر جھکا تو وہ دور ہوئی، گھبراہٹ میں اور دور ہوتی رہی۔ وہ ایک قدم آگے کی طرف بڑھا۔ وہ دور ہوتی فاصلہ بڑھا رہی تھی اور وہ قدم بڑھا کر اس فاصلے کو ختم کر رہا تھا۔ آخر کب تک یہ کھیل چلتا؟ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی اور فاصلوں کے راستے بند ہو گئے تھے۔ وہ اس کے بالکل نزدیک آ گیا، اتنا کہ وہ اس کے پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کر پا رہی تھی۔ گلابی ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھیں شرم سے جھکی جا رہی تھیں۔ اسے شرٹ لیس دیکھ کر دونوں بازو اس کی دائیں بائیں کر کے فرار کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ پلیز جانے دے، خدا کا واسطہ، اس نے گڑ گڑا کر کہا۔ اب ایسا کوئی واسطہ نہ دینا۔ اس کی شرارتی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اس کے ذرا سے لمس نے اس کے اندر تلاطم برپا کر دیا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اس نے نظریں اس کے جوتوں پر جماتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک سمجھا ہوں تمہیں۔ اس کے کان کی لو پر اپنے ہونٹوں کا اور پھر دانت کا لمس چھوڑا اس نے اور اسی سرگوشی میں کہا۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہوئی اس حرکت پر اور اسے دور دھکیلا اور کہا، کیا سمجھے ہیں آپ؟ اس کی ہمت پر وہ حیران ہوا اور لمحوں میں اس سے جھٹکے سے سنبھلا، کیونکہ اس نازک لڑکی سے وہ یہ ہمت کی امید بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا لڑکھڑانے کے بعد وہ سنبھل کر اب کھڑا تھا، پر وہ نازک سی لڑکی غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی اس کی اس حرکت پر۔ بتائیں، آپ نے مجھے کیا سمجھا تھا اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہی کہ جب بیوی حق مانگے تو اسے اسی وقت دے دینا چاہیے، ذرا بھی دیر نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتا وہ کسی اور کے پاس چلی جائے۔ اسے عاشر کے لہجے میں طنز تھا۔ شٹ اپ، کتنے گھٹیا انسان ہے آپ، کتنی گھٹیا آپ کی سوچ ہے کہ اس بات کو کس طریقے سے آپ لے لیتے ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی بات کاٹ کر وہ غرائی تھی۔ اس پر نظریں فوکس کیے اس نے کہا تھا، پر وہ اس کی بکواس پر جھنجھلا اٹھی تھی اور نفرت سے اس کی گھٹیا بات کا جواب دیا اور دوپٹہ درست کرنا نہ بھولی تھی۔ جو بھی بات تم نے حق کی تھی اور ابھی میں تمہیں تمہارا حق دینے لگا ہوں، امید ہے روکنے کی غلطی تم نہیں کرو گی، کیونکہ مجھے تم اچھی طرح جانتی ہو، رکاوٹیں میرے حوصلے نہیں توڑ سکتی، اور جب میں کچھ کرنے کا ٹھان لوں تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اس کے رنگ بدلتے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ غصے سے لال اور آنکھوں کی سرخی اس کے غصے کی انتہا کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے ہر انداز میں ایک عزم تھا، اور جس طرح وہ لفظ چبا چبا کر جب ادا کر رہا تھا، اسے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کس جنون اور شدت سے کہہ رہا ہے۔ اس کا ہر انداز اس کے حوصلوں کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے جارحیت اس کے جسم سے اس کا دوپٹہ الگ کر کے دور پھینک دیا۔ وہ نازک سی لڑکی ایک طرف پڑے اپنے دوپٹے کو اور دوسری طرف اس پہاڑ کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کیا واقعی اب وہ خود کو اس کے جنون اور شدت سے بچا پائے گی یا نہیں۔ عاشر نہیں، پلیز۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ وہ نہیں کرتی بیڈ گراؤنڈ کے پاس پہنچی۔ عاشر شوز اتار کر اس کی طرف بڑھا۔ مریم نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے ایک واز اٹھایا۔ میں کہتی ہوں پاس مت آنا میرے۔ تم مجھے مارو گی یہ واز؟ عاشر نے حیرت سے پوچھا۔ بیڈ کی طرف بڑھا۔ نہیں عاشر گیلانی، مریم نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر؟ عاشر نے کہا، اور جس طرح مریم نے اپنا ہاتھ گھمایا وہ دنگ رہ گیا۔ لمحوں میں سمجھ گیا وہ اپنا سر مارنے لگی ہے واز۔ وہ لمحہ قیامت خیز تھا عاشر کے لیے، ایسی جنونی لڑکی سے پہلی دفعہ پالا پڑا تھا اس کا۔ نہیں مریم! عاشر زور سے چیخا، بے تابی سے۔ دھڑام کی آواز گونجی تھی کمرے میں۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور بروقت واز والا ہاتھ پکڑ لیا اور واز زمین پر پھینک دیا۔ دھڑام کی آواز گونجی تھی کمرے میں۔ واز چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ ریئل کرسٹل واز تھا۔ اگر غلطی سے بھی وہ سر پر لگ جاتا اور ٹوٹ جاتا تو کرسٹل فارم میں ٹوٹتا، جو انتہائی خطرناک حد تک اسے نقصان پہنچاتا۔ مریم نہیں جانتی تھی، پر عاشر کو اچھی طرح پتا تھا، اس لیے وہ ڈر گیا تھا اس جنونی لڑکی سے۔ پاگل ہو تم؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ مریم کو جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا۔ اس وقت وہ شرٹ لیس تھا اور مریم نڈھال سی تھی۔ کیوں کرنے لگی تھی تم یہ سب؟ عاشر کے لہجے میں ابھی بھی دکھ کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مجھے نہیں پتا، تمہارا ایک بھائی میری وجہ سے چلا گیا، اب کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
ایک دشمنی اب تک چل رہی ہے، ایک اور دشمنی نہیں لے سکتی۔ اسے سوچا قصہ ختم کر دوں، سارے فساد کی جڑ ہی میں ہوں تو مجھے ہی خود کو ختم کر دینا چاہیے۔ مریم نے سوچا تھا پر کہا نہیں۔ وہ بھیگی پلکوں لرزتی ہونٹوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کی کشمکش سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ پلیز عاشر، میرے بھائی کو اس جیل سے نکال دیں، پھر جو چاہیں گے وہ کروں گی، جس طرح رکھیں گے رہ لوں گی، بس ایک بار میری بات مان لیں، پھر مجھے مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اف نہیں کروں گی، مجھے میرا بھائی آزاد چاہیے، بس اتنی التجا ہے۔ وہ خود کے لیے اذیت مانگ رہی تھی، صرف اپنے بھائی کی آزادی کے بدلے۔ کیسی لڑکی تھی! عاشر اس کے جذبے پر حیران تھا، واقعی بہنیں بھائیوں پر جان نچھاور کرتی ہیں۔ وہ اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ عاشر اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ حیران ہوا اس لڑکی پر، خود سے جدا کرتا ہوا بولا، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے مریم۔ عاشر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس سے وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ وہ جانے لگا تھا، وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ جس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ پلیز عاشر، میرے بھائی کو آزاد کی نوید دے دیں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں ذمہ دار ہوں اس سب کی۔ وہ درد سے چور لہجے میں بولی۔ پلیز مریم تم آرام کرو، اس بارے میں کل بات ہوگی۔ وہ اس پر کمبل ڈالتا اپنی شرٹ اٹھائے چلا گیا تھا۔ مریم کمبل میں منہ کر کے دوبارہ رونے لگی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ یوں تو اس کی عادت نہ تھی، پر پریشان ہوتا تو پی لیتا۔ ابھی بھی کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، وقفے وقفے سے۔ وہ پہلو بدر کے رہ گیا۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں، جو تم مانگ رہی ہو وہ مشکل ہے میرے لیے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں، سب بابا سائیں کے ہاتھ میں ہے۔ کیسے سمجھاؤں، وہ نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے۔ کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ پریشانی کی شدت سے ماتھا مسلنے لگا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کیسے کہوں، ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے، تم بے خبر ہو بہت سی حقیقتوں سے۔ عاشر نے ایک اور سگریٹ سلگایا۔ اسی وقت موبائل کی رنگ ہوئی۔ بابا کا نمبر دیکھتا ہوا کال ریسیو کی اس نے۔ سلام دعا اور حال احوال کے بعد وہ بولے، تو پھر کب آ رہے ہو گھر، کچھ احساس ہے تمہیں؟ انہوں نے اس کے 1 مہینے کراچی ہونے پر کہا تھا۔ بابا صاحب آ جاؤں گا، اور کچھ؟ اس کے لہجے میں واضح بیزاریت تھی۔ تو کیا ہم صرف تم سے کام کے لیے بات کریں گے؟ عاشر گھر آ جاؤ، بہت یاد آ رہی ہے، آہت گیلانی نے محبت سے کہا۔ کچھ بزنس کی مصروفیات ہیں، آ جاؤں گا چند دن میں بابا صاحب، عاشر نے کہا۔ گھر میں سب تمہارا انتظار ہے۔ جی بابا صاحب، ایک بات پوچھنی تھی، اس نے اجازت چاہی۔ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا صاحب، روبرو بات کریں گے۔ عاشر نے بات پلٹ دی۔ دوسری طرف وہ چونکے بنا رہ نہ سکے تھے۔ پہلے ارسلان کا پوچھنے کا اس نے سوچا، پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ایسی باتیں فون پر کرنے کے بجائے روبرو کرنا بہتر ہوگا، اس لیے بات اس نے پلٹ دی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کو بہتر لگے، بابا صاحب نے کہا۔ اللہ حافظ کہہ کر دونوں نے کال کاٹ دی۔ وہ فون دیکھتا رہ گیا۔ کس مشکل میں پھنسا دیا تم نے مریم، عاشر نے سوچا۔ اٹھو ناشتہ کر لو، میں آفس جا رہا ہوں۔ عاشر نے پردہ ہٹایا، کھڑکیوں سے روشنی سیدھا بیڈ پر آئی۔ وہ کسمسائی۔ عاشر نے ایک اور آواز دی، مریم اٹھو ناشتہ کر لو۔ وہ حیران ہو کر اس کی اتنی گہری نیند پر، اب کہ اس کی آواز پہچان کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے دوبارہ بتایا۔ وہ اپنے بال سمیٹنے لگی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ آنکھوں کے گرد سرخی سفید رنگت، گلاب ہونٹ، گہرے گلے کی قمیض، اس کے نشیب و فراز نمایاں تھے۔ اس وقت بغیر دوپٹے کے اپنے شوہر کو خود اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ مریم نے جلدی سے اپنے سینے پر دوپٹہ پھیلایا۔ اس کی نظروں کا فوکس خود پر دیکھ کر عاشر نے جلدی سے نظریں پھیری۔ میں بھی چلوں؟ اس نے ٹھہر کے پوچھا۔ نہیں، تم گھر پر رہو، ماسی ہوگی تمہارے ساتھ، باہر گارڈ بھی ہے، کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ نہ جانے کیوں وہ اسے تفصیل سے بات کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ وہ اکیلے پن کے خوف سے بولی ساتھ چلنے کو، اور وہ بغیر کہے اس کی فکر سمجھ گیا۔ ماسی کا سن کر ریلیکس ہوئی۔ وہ اپنی بات کہہ کر پلٹ گیا۔ وہ اس خبرو مرد کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ شام کو وہ گھر آیا۔ اسے کمرے میں نہ پا کر ماسی سے پوچھا، مریم کہاں ہے؟ وہ گھر کے پچھلی طرف ہے، ماسی نے بتایا۔ میرے اور اس کی چائے وہیں لے آؤ، وہ حکم دیتا آگے بڑھ گیا۔ جی صاحب جی، ماسی نے جلدی سے کہا۔ وہ بیک سائڈ پر گیا کپڑے چینج کر کے۔ تم اس سائڈ پر آ گئی، شام کا وقت ہے، تمہیں اندر ہونا چاہیے تھا، عاشر نے کہا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ اس کی آواز پر چونکی۔ وہ گھاس پر بیٹھی تھی۔ وہ چیئر پر بیٹھا تو وہ بھی روبرو اس کے ساتھ بیٹھی اور بولی،
سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گی، مریم نے آرام سے کہا۔ سوری کی ضرورت نہیں، اکیلے یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بس اس چیز کا خیال کرو۔ عاشر نے اپنی بات واضح کی۔ کچھ دم میں خاموشی کی نظر ہوئے اور ماسی چائے لے کر آ گئی۔ دونوں کو چائے سرو کر کے وہ چلی گئی۔ پھر آپ نے کیا سوچا عاشر؟ آخر مریم کا مسئلہ تھا تو اسے ہی بات شروع کرنی تھی۔ مجھے کیا سوچنا ہے؟ عاشر نے کندھے سے اچکائے۔ وہ حیران ہوئی اس کی ڈٹائی پر۔ تو پھر مجھے واپس چھوڑیں ہاسٹل، میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ۔ اب کے مریم کا لہجہ بھی دو ٹوک تھا۔ مریم، فضول ضد مت کرو، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ بابا سائیں کا فیصلہ ہے۔ شکر کرو تمہیں بسا رہا ہوں۔ عاشر نے واضح لفظوں میں اپنی بات رکھی اس کے سامنے کی۔ مجھے نہیں بسنا، پہلے مجھے میرا بھائی آزاد چاہیے، پھر کوئی اور بات، اس نے کپ پٹکا اور چڑھ کر کہا۔ مریم کا لہجہ ضدی تھا۔ اپنے لیے ایک اور عذاب کیوں خریدنا چاہتی ہو؟ میں تمہارے لیے آسانی کر رہا ہوں اور تم مشکلوں میں پھنسنا چاہتی ہو؟ عاشر نے ایک اور کوشش کی اسے سمجھانے کی۔ وہ دبے لفظوں میں اور مبہم انداز میں اسے سمجھانا چاہ رہا تھا، شاید کھل کے بات کرنا اس کے بس میں باہر تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے میرا بھائی آزاد چاہیے۔ میں آپ کا ساتھ اس لیے قبول کیا تھا، ورنہ مجھے تمنا نہیں اس خاندان کا حصہ بننے کی۔ مریم نے دو ٹوک کہا۔ جانے کیا بات تھی جو یہ شخص اس کی اتنی سن رہا تھا، اور وہ بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی کہے جا رہی تھی۔ بابا کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی تمہاری، یہاں تم سکون میں رہو گی، وہاں تمہارے لیے مشکلات بڑھیں گی، عاشر نے کہا۔ عاشر کی ایک اور کوشش تھی اسے سمجھانے کی، پر وہ سمجھ چکا تھا اسے سمجھانا بیکار ہے۔ جو خود کو کھائی کے بعد پاتال میں اتارنا چاہ رہی تھی، اسے بھلا کون روک سکتا ہے؟ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، وہ نڈر لہجے میں بولی۔ سوچ لو، تم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہو، عاشر نے وارن کیا۔ میں نہیں ڈرنے والی، اب چاہے جو حالات ہوں، مریم نے تند لہجے میں کہا۔ ضد کی پکی تھی، عاشر کو اندازہ ہوا۔ وہ اپنے بھائی کے دفاع میں نہیں تھکی، پر وہ تھک چکا تھا اور تھک کر بولا، ٹھیک ہے، میں ارسلان کو آزاد کروا لوں گا، پھر اپنی بات سے مکرنا مت۔ بابا کی سب شرائط تم مانو گی، اور مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھنا، عاشر نے ایک بار پھر کھل کر کہا۔ بات کی سنگینی کا احساس دلایا، پر مریم پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی، وہ کچھ سمجھنا چاہ ہی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے سب منظور ہے، مریم نے بے دھڑک کہا۔ مریم، تم بہت پچھتاؤ گی، بہت زیادہ۔ فی الحال میرے دائرے میں ہو، پھر میری پہنچ سے بہت دور ہو جاؤ گی۔ جن کے رحم و کرم پر جاؤ گی وہ بہت بے رحم ہے۔ تم میرا دیا ایک زخم نہیں بھولی، ان کے دیے درد لے کر کہاں جاؤ گی؟ وہ افسوس سے اسے کہے جا رہا تھا، پر اس کا دھیان صرف ایک ہی بات پر تھا، وہ ارسلان کو آزاد کروا دے گا۔ اس کا ارسل اپنے باپ کو دیکھے گا، زرش اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ کتنا خوشکن احساس تھا، وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اب زندگی کیا موڑ لانے والی تھی مریم نے سوچا چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی اس کا ایک ہی مقصد تھا، ارسلان کی آزادی۔ جانے کیوں اس نے اشر سے امید لگا لی تھی۔ جس طرح کل رات وہ جارحیت سے اس کی طرف بڑھا تھا، اسے لگ رہا تھا اسے روکنا ناممکن ہوگا، پر اس کی ایک کوشش سے وہ رک گیا تھا۔ اگر وہ اتنا برا ہوتا تو واز چھیننے کے بعد وہی کرتا جو ٹھانے بیٹھا تھا، پر وہ سب نہ کر کے اس نے اچھائی کا ثبوت دیا۔ دل کو کچھ ڈھارس ملی کہ وہ اپنی بات اس سے منوا لے گی۔ دل میں کچھ بھی تھا مریم کے، پر زبان سے بولی تو صرف زہر بھرے لفظ۔ میں نے اپنا سوچنا چھوڑ دیا ہے عاشر گیلانی، تمہیں میری پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہی تمہاری غیرت کا معاملہ ہوں اور کچھ نہیں۔ مریم نے صفاقے سے اپنی سوچ بتائی۔ صحیح پہچانا تم نے، عاشر نے کہا۔ کپ پٹکتا اور کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا بولا، اپنے ہر عمل ہر لفظ کی تم خود ذمہ دار ہو، مجھ سے کوئی امید کبھی مت رکھنا۔ آگے کے حالات کی سنگینی کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، پر میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، عاشر نے کہا اور چلا گیا۔